اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی انکریز کی ہے بوتھ نیشنلی اینڈ دین اربن رورل اینڈ اکراس آل دا پروونسز. جو گینی کوفیشنٹ ہے فار 24-25 is 32.7% at the national level, which is up from 28.4% in 2018-19. تو یہ 24% 2018-19 میں 28.4% سے بڑھ کر اب 32.7% ہو گیا ہے، اور یہ ایک ناہمواری بھی اس سوسائٹی میں بڑی ہے. اسی طرح اگر آپ اربن علاقوں میں دیکھیں تو یہ 31% سے بڑھ کر 34.4% کی شرح پر یہ چلا گیا ہے. اور آپ اس کو اگر رورل سطح پر دیکھیں تو اس میں بھی 23.4% سے 29.2% اس کی شرح ہو گئی ہے. اور اسی طرح پنجاب میں 29.8% سے it has increased to 32%. سندھ میں 34.1 سے 35.9%، اور کے پی میں 25% سے 29.4%، اور بلوچستان میں 23 سے 26.5%. تو غربت بھی 7 سالوں میں بڑھی ہے اور معاشی ناہمواری بھی بڑھی ہے، اور یہ اس کے بہت اثرات ہیں. اور جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک تسلسل ہے جس میں 4 سال کی معاشی بدحالی جو 18 سے 22 تک کریش کی ہماری جی ڈی پی گروتھ ریٹ، اس کے بعد غیر ذمہ دارانہ معاشی پالیسیاں جن کے نتیجے میں کنزمپشن اور امپورٹ لیڈ گروتھ کو اختیار کیا گیا، جس نے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ختم کیے. اس کے نتیجے میں میسو ڈیویلیویشن، میسو انفلیشن، پھر ہمارے ہاں کووڈ آیا، کووڈ کے ساتھ گلوبل کموڈٹی سپر سائیکل آیا. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم اسی دوران 2 بڑے کلائمیٹ ڈیزاسٹرز کا بھی شکار ہوئے. 2022 میں پاکستان had a major climate disaster, and unfortunately that disaster hit poorest of the poor regions of Pakistan, جو سندھ اور بلوچستان میں بالخصوص تھے. پھر گزشتہ سال پھر ایک ہمیں بہت میسو سیلاب کا سامنا کرنا پڑا جس میں پنجاب کافی متاثر ہوا، اور دیگر ملک کے حصے کے پی میں بھی کچھ، اور باقی علاقوں میں بھی اس کے اثرات ہوئے. تو یہ ایک سیریز آف ایونٹس ہیں دیٹ ہیو لیڈ ٹو انکریز ان پاورٹی، اینڈ دیئر فور واٹ وی ہیو ناؤ سجیسٹڈ انڈر اڑان پاکستان، اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اب بہت ڈسپلن کے ساتھ اس ایجنڈے کو فالو کریں جو ہم نے پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے متعین کیا ہے. چونکہ اگر ہم گروتھ اچیو نہیں کریں گے اور ہم ویلتھ کریشن نہیں کریں گے تو یہ غربت کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے. اور پھر نہ صرف ویلتھ کریشن کرنی ہے بلکہ اس ویلتھ کریشن کو گلوبلی کمپیٹیٹیو کرنا ہے تاکہ یہ انجن کمپیٹ کر سکے اس نئی گلوبل انوائرمنٹ میں. اور پھر اس ویلتھ کریشن کی تقسیم کو بھی اس طرح یقینی بنانا ہے کہ وہ برابر مواقع فراہم کرے، ایسا نہ کرے کہ وہ امیر کو امیر تر کرے اور غریب کو غریب تر کرے. یہ چیلنج مزید کمپلیکیٹ اس لیے بھی اب ہے کہ اب جو مستقبل کی ترقی ہے وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے، اور ایک ٹیکنالوجی بیسڈ ورلڈ میں جو وہ ٹولز ہیں ترقی کے وہ مراعات یافتہ طبقوں کے لیے زیادہ ایکسیسیبل ہیں. انٹرنیٹ تک ایکسیس ہے، ٹیکنالوجی کے صلاحیت تک ایکسیس ہے جو کہ غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں. اور اس لیے حکومت کی کوشش ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر ٹیکنالوجی اور اس کے سکلز جو ہیں ان کو ان طبقوں تک لے کر جائیں. حکومت نے اس سلسلے میں جو اس غربت کے اضافے کو پیش نظر آپ نے دیکھا ہے کہ اسی لیے ہم نے جو بسپ کا پروگرام ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے، جس کو 592 ارب روپے سے بڑھا کر 722 ارب روپے کیا گیا ہے، تاکہ جو ہمارے غریب ترین پورسٹ آف دا پور ہیں ان کو ایک سوشل سیفٹی نیٹ جو ہم فراہم کرتے ہیں اس کو براڈ کیا جائے. لیکن
بسپ یا کیش ڈول آؤٹس کے ذریعے آپ غربت کو رسپونڈ نہیں کر سکتے. اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ اب ہمیں بسپ کے ساتھ پاورٹی گریجویشن پروگرامز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ ہم محض غریبوں کو غریب سمجھ کے ہی ان کو مالی مدد دیتے رہیں اور اس ٹریپ سے وہ نکلنے میں ہینڈ ہولڈنگ نہ کریں. اور اس کے لیے سوشل انٹرپرینورشپ جو ہے اس کو ہمیں فروغ دینا ہے. میری ابھی ڈھاکہ میں پروفیسر یونس صاحب سے بھی بڑی اچھی بات چیت ہوئی، وہ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہوئے ہیں، تو میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ وی وڈ لائک ٹو بینیفٹ فرام ہز ایکسپیرینس جو انہوں نے بنگلہ دیش میں بڑی کامیابی سے سوشل انٹرپرینورشپ کے ذریعے کوشش کی ہے کہ غربت کو ختم کیا جائے. ہمیں بھی ویسے ہی پروگرامز اور مائکرو کریڈٹ کے پروگرامز پہ ہم توجہ دے رہے ہیں کہ ان کو ایکسپینڈ کریں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان غربت سے نکل سکے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے دیٹ از ناؤ سینٹرل ان آر اسٹریٹجی، اور اسی لیے حکومت نے یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز کو پرائرٹائز کیا ہے. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ سارے جو ہمارے اقتصادی مسائل ہیں، 100 باتوں کی ایک بات، unless we become an export led economy ہمارا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا. آپ کو میں صرف ایک فگر دے کے بات ختم کرتا ہوں جو پوری قوم کے لیے لمحہ فکری ہے. آج پاکستانی معیشت کی بقا میں 9 ملین افراد، ہمارے 9 ملین پاکستانی جو اوورسیز ہیں، 90 لاکھ پاکستانی $40 ارب کا زر مبادلہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. So 9 million Pakistanis are contributing $40 billion worth of foreign exchange through their remittances. And what are 240 million people contributing? Just 40 billion worth of exports. یعنی کہ جہاں 90 لاکھ روپے $40 ارب ملک کے لیے پیدا کر رہے ہیں، 24 کروڑ عوام بھی $40 ارب کی ایکسپورٹ پیدا کر رہے ہیں، جبکہ اس حساب سے ہمیں کوئی $400 ارب کی ایکسپورٹ پیدا کر رہے ہونا چاہیے. یہ ہے اصل چیلنج کہ ہاؤ فاسٹ وی اڈاپٹ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، اسی سے ہم پائیدار ترقی پر جا سکتے ہیں. وگرنہ ہم جو بھی راستہ گروتھ کا حاصل کریں گے وہ ناپائیدار ہوگا، اور اس کا حشر وہی ہوگا جو 2022 کی مصنوعی گروتھ پیدا کی گئی 6% کی، لیکن اس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں کہ ہمارا جو داخلی میکرو اسٹیبلٹی کا ڈھانچہ تھا وہ غیر مستحکم ہوا. ہمیں اس کے نتیجے میں زر مبادلہ کے